ایک مڈل وے پرپوز ہو رہا ہے. اب اگر ہم استعفے دے دیں گے تو ان کو واپس نہیں لیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی ایک بڑی امپورٹنٹ آپشن موجود ہے. تو یہ سارے آپشن اس وقت ٹیبل کے اوپر موجود ہیں. نواز حکومت کو یہ بتا دیا تھا کہ جناب ہم سٹیج پہ آ گئے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، آج کا جو ویلاگ ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس کا تعلق ظاہری بات ہے پی ڈی ایم کا جو آج اجلاس ہوا ہے، جس میں سربراہ اجلاس تھا، جس کے اندر پی ڈی ایم کے تمام جو پارٹیز ہیں ان کے سربراہ اس کے اندر موجود تھے. اندر کی خبر کیا ہے وہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کریں گے، اور اہم ذرائع جو اس میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ان سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور آگے چل کے ایک اور خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، دو خبریں ہیں. دوسری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کو کوئی پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے. بڑا اہم انکشاف ہے جو آپ کے ساتھ کرنا ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. لیکن سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین اپڈیٹس مل سکیں. سب سے پہلے تو پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر کیا ہوا. پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر میرا خیال میں تقریباً یہ غالباً 5-5.5 گھنٹے کی یہ میٹنگ تھی، جس کے اندر یہ سارے لوگ موجود تھے اور بڑی دیر تک یہ چلتی رہی. ہم سب چونکہ 8 بجے کا ٹاک شو بھی کرتا ہوں میں، اس کا بھی انتظار ہو رہا تھا کہ کب یہ لوگ باہر آئیں گے اور کب اس کی ڈیٹیلز ملیں گی. تو شو کے دوران ہی یہ لوگ باہر آئے اور اس کے بعد آ کے انہوں نے تفصیل سے آگاہ کیا کہ جناب استعفے دیے جائیں گے، تمام استعفے دیے جائیں گے، اور یہ تمام استعفے جو ہیں وہ پارٹی کے سربراہ کے پاس جمع کروائے جائیں گے. اس سے پہلے میڈیا ذرائع کے حوالے سے خبریں چلاتا رہا اور یہ کہا گیا کہ جناب مولانا فضل الرحمان کو یہ تمام استعفے پکڑا دیے جائیں گے. تو اس کے اوپر سوال اٹھتا یہ تھا کہ جناب مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ تو ایک ان الیکٹڈ آدمی ہیں، وہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر بھی خود موجود نہیں ہیں، تو ان کو استعفے کس طرح پکڑائے جا سکتے ہیں. تو اس کا جو حل نکالا وہ یہ ہے کہ پارٹی کے سربراہوں کو یہ استعفے پکڑا دیے جائیں گے. اچھا، اب پارٹی کے سربراہ جو ہے وہ کون سے استعفے لیں گے؟ پارٹی کے سربراہ ان تمام صرف قومی اسمبلی نہیں بلکہ صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی جو نمائندے موجود ہیں، چاہے وہ سندھ اسمبلی ہو، پنجاب، کے پی، بلوچستان، اس کے استعفے بھی جو ہیں وہ پارٹی سربراہوں کو دے دیے جائیں گے. اب اس معاملے کے اندر سارا فوکس آ کے بیٹھتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کے اندر اس وقت حکومت کے اندر ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے چند دن پہلے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ سندھ اسمبلی سے تمام افراد جو ہیں وہ استعفے نہیں دیں گے. اب اس خبر کو اگر آج کی اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ جوڑا جائے تو بڑی امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ملتی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ استعفے جب آ جائیں گے سربراہ کے پاس، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صورت میں بلاول بھٹو کے پاس، تو ضروری نہیں ہے کہ تمام استعفے ہی جمع کروا دیے جائیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس اگر مثال کے طور پہ 250-300 استعفے اگر موجود ہیں تو اس میں سے چند استعفے جمع کرا دیے جائیں اور چند نہ جمع کروائے جائیں. یہ بھی تو ممکن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ آپشن موجود ہے، اور میں آج بھی اس بات کے اوپر کھڑا ہوا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ سندھ اسمبلی سے ان کے جو ممبران ہیں وہ استعفے جمع کروائیں گے. سندھ اسمبلی تک اگر بات پہنچی تو معاملہ سندھ اسمبلی کو توڑنے کے اوپر جائے گا، استعفے کے اوپر نہیں جائے گا. ایک بات. اچھا، پھر دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اگر یہ استعفے اتنی تعداد میں آ جاتے ہیں تو عمران خان صاحب آج چند صحافیوں سے ملے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں پوری طرح اعتماد ہوں، بلکہ میرا کانفیڈنس اپوزیشن سے بھی زیادہ ہے، تو بے شک استعفے دے دیں، ہم دوبارہ الیکشن کروا لیں گے. اب اس میں دو باتیں ہیں. اگر آپ دوبارہ الیکشن کروا بھی لیتے ہیں تو صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے ان الیکشنز کی لیجیٹیمیسی جو ہے کہ وہ کتنے کو آئینی تھے یا کتنے حقیقی تھے، اس کے اوپر ہمیشہ سوالیہ نشان رہے گا. تو یہ اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہہ بھی دیں کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے ہم دوبارہ الیکشن کروا دیں گے، آپ بے شک الیکشن کروا بھی دیں، لیکن اگر اس کے اندر یہ پارٹیاں الیکٹ ہی نہیں، اگر یہ اپنے بندے ہی نہیں کھڑے کرتی، ان کو ٹکٹ ہی نہیں دیکھتی، الیکشن کنٹیسٹ ہی نہیں کرتی، تو ان الیکشنز کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. اگر آپ کو یاد ہو 1985 کے اندر جو ہے وہ غیر جماعتی بنیادوں کے اوپر جب الیکشنز ہوئے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے بے شک اس کا نقصان بھی اٹھایا تھا، لیکن ان کی جو لیجیٹیمیسی تھی اس کے اوپر ہمیشہ ایک سوالیہ نشان رہا تھا کہ اس ملک کی ایک اتنی بڑی جماعت جو ہے اس نے اس الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا. ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ کہ کیا یہ سب کچھ فوراً ہو جائے گا؟ نہیں. اب میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتا ہوں. یہ جو استعفے دینے کا جو آپشن ہے یہ سب سے آخری آپشن ہوگا. اس سے پہلے بہت سی اور چیزیں ہونی ہیں. مثال کے طور پہ اس میں شٹ ڈاؤن ہڑتالیں ہوں گی، اس میں جلسے ہوں گے، اس میں جلوس ہوں گے، اس میں لانگ مارچ بھی ہوگا. ایک بات.
دوسری بات، ایک اور اہم خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تمام معاملات ابھی پوری طرح حتمی طور پر کس طرح ہوں گے یہ طے نہیں ہوا ہے. اس سلسلے میں ابھی ایک اجلاس دوبارہ ہونا ہے. ایک تمام سربراہوں کا بھی اجلاس ہونا ہے اور ایک کوئی چھوٹا اجلاس بھی ہونا ہے جس کے اندر جو بڑے لیڈرز ہیں وہ بیٹھ کے بھی اس میں فیصلے کریں گے. میرے پاس جو خبر اس سلسلے میں ہے. اس کے بعد اب ایک اور خبر یہ کہ اجلاس کے اندر کیا ہوا ہے. کیا آپس میں کوئی دھینگا مشتی ہو رہی تھی, کوئی لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے؟ نہیں. آصف علی زرداری نے نواز شریف صاحب کو اور پی ڈی ایم کے دیگر رہنماؤں کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ پی ڈی ایم جو بھی فیصلہ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے کہا ہے. یہ آگے چل کے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میں اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کے بعد ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے, جو میں آپ سے خبر شیئر کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے, یہ ان کا دعویٰ ہے, میں پہلے بات یہ کریکٹ کر دوں, کہ 3 اہم وزیروں نے جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, اس حکومت سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے پیغامات پہنچائے ہیں مسلم لیگ نون کو کہ معاملے کو ختم کریں, بیٹھیں, ٹیبل ٹاک کریں اور اس معاملے پہ گفت و شنید کریں. اب میری اطلاع کے مطابق یہ پیغامات جب پہنچے ہیں تو یہ آگے بھی دے دیے گئے, ظاہری بات ہے لیڈرشپ کو, کہ جناب یہ رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس کے 2 زاویے ہیں. ایک زاویہ تو یہ کہتا ہے کہ اس بات کے اوپر میرے کپتان کی جو ہے وہ کلاس لینی شروع کر دی جائے اور یہ کہا جائے کہ جناب آپ تو کہتے تھے کہ این آر او نہیں ہوگا اور آپ تو کہتے تھے مذاکرات نہیں ہوں گے, تو اب مذاکرات کس طرح ہو رہے ہیں اور آپ مذاکرات کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو آپ بے شک اس کے اوپر لے لیں, لیکن اگر اس کا ایک دوسرا زاویہ دیکھا جائے تو میرا خیال میں ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. وہ کس طرح؟ جمہوریت کے اندر کبھی بھی دروازے بند نہیں کیے جاتے, کبھی بھی ایسی ڈیڈ لاک سچویشن کے اوپر آپ نہیں آتے جس میں آپ کہتے ہیں کہ نہ میں مانوں گا اور نہ وہ مانیں گے. ایسی صورتحال نہیں بننی چاہیے. اگر تو یہ واقعی ہوا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ مسلم لیگ نون کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈاکٹر شہباز گل نے اس سلسلے میں ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہ تو کوئی رابطہ کیا گیا ہے اور نہ کوئی آپ سے رابطہ کرے گا. تو اگر ان کی میں یہ بات مانوں تو میرے خیال میں وہ اسٹیٹس کو سچویشن وہی رہتی ہے جو پہلے تھی کہ جناب کسی قسم کا کوئی رابطہ ہوا نہیں ہے. لیکن اگر ہوا ہے تو میرے خیال میں اس میں پستی کسی کی نہیں ہے, کسی کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے. ہمیشہ حکومت ہی پہل کرتی ہے. حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہونا چاہیے, معاملہ جو ہے امن و امان کے اندر حل ہونا چاہیے, معاملہ جو ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے. تو اگر تو یہ واقعی ہوا ہے, بے شک اگر حکومت اس کو چھپانے کی بھی کوشش کر رہی ہے, اور اگر پھر بھی یہ ہوا ہے تو یہ اچھی بات ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یا میرے کپتان کی جانب سے ایک عقل مندی کا فیصلہ ہے کہ معاملے کو حل کر لیا جائے اور وہاں تک معاملے جائیں ہی نہ کہ جہاں تک پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو جائے, حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی. اچھا, اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ آتا ہے جب اپوزیشن کے پوائنٹ آف نو ریٹرن کی بات ہو رہی ہے کہ جناب ہم تو استعفے لے کے ہٹیں گے اور عمران خان صاحب ہر صورت جائیں گے. کیا کہانی وہاں تک جائے گی یا نہیں؟ میرا نہیں خیال. میں آپ کو اپنی اس سلسلے میں رائے دے رہا ہوں. میرا نہیں خیال کہ کہانی وہاں تک جائے گی. میرا خیال میں اس سارے معاملے میں ایک مڈل وے نکلے گا, کیونکہ میرے ذرائع دونوں سائٹس پہ یہ بتا رہے ہیں, نون لیگ کی سائٹ پہ بھی اور تحریک انصاف کی سائٹ پہ بھی, کہ ایک مڈل وے پرپوز ہو رہا ہے, ایک مڈل گراؤنڈ پرپوز ہو رہا ہے جس میں شاید دونوں سائڈیں جو ہیں وہ مان بھی جائیں. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مثال کے طور پہ وہ کیا ہو سکتا ہے, میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہو گیا ہے, لیکن وہ کیا ہو سکتا ہے. بہت دیر سے اس بات کے بارے میں ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ اسمبلیوں کی مدت جو ہے یہ 5 سال ہے, اس کو 4 سال کر دیا جائے. اگر کچھ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو الیکشن ویسے ہی 1 سال پیچھے آ جاتے ہیں. ایک بات تو یہ ہوگی. اس حکومت کو تقریباً اب 2.5 سال مکمل ہونے والے ہیں, تو اگر 2.5 سال مکمل ہو جاتے ہیں اور تو اس کے بعد جو ٹینیور رہ جاتا ہے وہ تقریباً کوئی 1.5 سال کا اور ٹینیور رہ جاتا ہے. تو اگر اتنی دیر تک اس معاملے کے اوپر کوئی ڈیل کر لی جاتی ہے دونوں سائٹس کی جانب سے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بری سچویشن ہوگی. لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ پروپوزل بھی ڈسکس ہو سکتا ہے. ایک بات, اس کے اندر کچھ تبدیلی جو ہے وہ تھوڑی سی گورنمنٹ کی فارمیشنز کے اندر ہو سکتی ہے, چاہے وہ پنجاب کے حوالے سے ہو یا وفاقی حکومت کے حوالے سے ہو. اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو میرے خیال میں سب کے لیے ہی کچھ حد تک ون ون سچویشن ہو جائے گی. لیکن اس سارے معاملے کے اوپر پھر ایک بیان سامنے آتا ہے مولانا فضل الرحمان کا, جو انہوں نے آج یہ کہا کہ جناب اگر ہم استعفے دے دیں گے تو ان کو واپس نہیں لیں گے ہم.
जिस तरह तहरीक इंसाफ ने किया था। अब इस सारे मामले में एक बात ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन मौजूद है, और वो ऑप्शन ये है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2014 के अंदर इस्तीफे दिए थे, तो 7 महीने तक उस वक्त सरदार अयाज सादिक ने वो इस्तीफे कबूल नहीं किए थे, और 7 महीने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो है वापस असेंबलियों के अंदर आ गए थे। ख्वाजा आसिफ ने इस मौके के ऊपर बड़ी उनकी क्लास ली थी और बड़ा उनको कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ये सब कुछ उन्होंने कहा था। तो इस मौके के ऊपर भी किसी भी आईनी बहरान से बचने के लिए अगर ये सारे इस्तीफे जमा भी करवा दिए जाते हैं, कौमी असेंबली की फिलहाल मैं बात कर रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि उनको कबूल कर लिया जाए, क्योंकि अगर तो पीडीएम का ये इरादा है, अगर तो ये इरादा है कि सेनेट के इलेक्शंस को जो है वो किसी तरह सबोटाज कर दिया जाए, उनको रोक दिया जाए, तो उसका एक और आसान हल ये है कि अगर ये इस्तीफे आ भी जाते हैं तो इन इस्तीफों को कबूल ही ना किया जाए, और इसके बावजूद सेनेट के इलेक्शन मुकर्रर वक्त के ऊपर ही हों, अपने टाइम के ऊपर ही हों, और अपोजिशन जो है वो कुछ भी ना कर सके। तो ये सारे ऑप्शन इस वक्त टेबल के ऊपर मौजूद हैं, जहां पे एक जगह एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां चलेंगी, वहां पे दूसरी जानिब जो है ये मुज़ाकरात का सिलसिला चलेगा। अगर तो हुकूमत कहती है या अपोजिशन कहती है कि जनाब किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी, तो ये गलत है। मुज़ाकरात होंगे, हर सूरत होंगे, मिडिल वे कोई निकलेगा जरूर। अब वो मिडिल वे जो है वो किसके लिए ज्यादा काबिल कबूल होता है ये वक्त बताएगा, लेकिन आखिरी दफा ये जब सब कुछ हुआ था 2014 के अंदर, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन में मौजूद थी, उसके लिए काफ़ी शर्मिंदगी इसलिए उठाना पड़ी थी कि एक किस्म की उनकी कोई भी बात नहीं मानी गई थी। उन्होंने कहा था 2013 के इलेक्शन जो है वो गैर आईनी थे, गैर जमहूरी थे, उनकी कोई बात नहीं मानी गई। उन्होंने धांधली के हवाले से कहा था कि जो मुनज़्ज़म धांधली हुई है वो बात नहीं मानी गई थी। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त अपने आप को एक बड़ी अपोजिशन पार्टी के तौर पर मनवा लिया था, और उस वक्त की नवाज हुकूमत को यह बता दिया था कि जनाब हम स्टेज पे आ गए हैं और अब हम आपकी नाक में दम करके रखेंगे। क्या अपोजिशन, ये मौजूदा अपोजिशन, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है, वहां तक पहुंच सकती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।